زبان کے تیر، تحریر فرزانہ خورشید۔ بعض لوگ طبیعتاً اور مزاجاً اتنے سخت بد زبان اور بد مزاج ہوتے ہیں کہ جو بھی ان سے ملے ان کی زبان سے محفوظ نہ رہ پائے۔ ان کی زبان کے تیر نے کتنے ہی دل چھلنی کر دیے، قطع نظر یہ اس سے بالکل بے خبر اور انجان ہوتے ہیں۔ لوگوں کی امیدوں کو توڑنا، ان کے جذبات سے کھیلنا، اپنی زبان یا دیگر اعضاء سے دوسروں کے لیے اذیت و تکلیف کا باعث بننا، یہ خود ایسے لوگوں کے اپنے لیے بھی بے سکونی اور دونوں جہاں کی بربادی کا کام ہے، کیونکہ زبان کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے۔ جس نے اسے کنٹرول کر لیا، اس سے نکلنے والے نشتر کو روک لیا، اس نے اپنا دین اور ایمان محفوظ کر لیا۔ ایسے مزاج والے انسانوں سے غالباً ہر ایک کا واسطہ پڑتا ہی ہے، کیونکہ جب انسانوں میں خیالات و نظریات کا تضاد ہے تو اختلاف یقینی ہے۔ لیکن لوگ اکثر اپنی مرضی پوری نہ ہونے پر اپنا گلہ شکوہ طنز بازی اور تنقید کی صورت میں کرتے ہیں۔ ہر گھر کی ایک کہانی، اور تقریباً ہر گھر میں ہی کوئی نہ کوئی ایسا موجود ہوتا ہے جو زبان کی تیزی کا شکار ہوتا ہے۔ کہیں ساس کی وجہ سے بہو پریشان ہے تو کہیں بہو ہی ظالم ہے، کہیں بیوی شوہر کی بدمزاجی سے ہلکان تو کہیں بیوی بد زبان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے انسانوں کی زبان سے خود کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں تاکہ رشتے بھی بچ جائیں اور ہمارا دل اور ہمارا مزاج بھی صحیح و سالم رہے۔ چند مفید مشورے پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو ایسے لوگوں کی بدمزاجی اور زبان کی تیزی کو دل سے قبول کر لیں، کیونکہ بہت سے مسئلے مزید تب بڑے بن جاتے ہیں جب انہیں قبول کرنے سے کترایا جائے۔ قبول کرنے کے بعد انسان کی ساری توجہ مسئلے کے حل کے اقدامات کی طرف آتی ہے اور پرابلم عادی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ایسے لوگوں کو قابل طرز جانیں، یہ نادان و ناسمجھ ہیں، کیونکہ جو اپنے دین اور ایمان سے وفا نہ کر سکے، اسے بچانے کی فکر سے ناآشنا ہو، وہ رحم کھانے کے قابل ہے، کیونکہ زبان کی تیزی دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 3، ان کے لیے کثرت سے دعائے خیر کریں، کیونکہ اگر اللہ چاہے تو زبان میں چاشنی دے دے، اصلاح فرما دے، دلوں کو رحم سے نواز دے۔ نمبر 4، خود کو اللہ کی یاد و ذکر سے اور اپنے پسندیدہ کاموں میں اتنا مصروف کر لیں کہ پھر وقت ہی نہ بچ پائے کہ منفی باتوں کو زیادہ دیر دل پر لیا جائے۔ نمبر 5، اچھی اور معیاری کتابوں کا مطالعہ کرنے کی عادت اپنائیں۔ ریسرچ کہتی ہے مطالعہ کرنے سے انسان پرسکون اور مثبت رہتا ہے۔ دماغ کو اتنی مثبت سوچ دیں کہ پھر یہ منفی رویوں پر ہلکان نہ ہو۔ نمبر 6، جب بھی دل پریشان ہو، قرآن کریم کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں۔ اللہ کی بات دلوں کو تقویت اور سکون بخشتی ہے۔ نمبر 7، فطرت کے قریب ہو جائیں، خدا کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کریں۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے مناظر کو غور سے دیکھیں۔ تحقیق اس خوبصورت مناظر کو ٹینشن ریلیز کرنے کا طاقتور طریقہ بتاتی ہے۔ نمبر 8، رب سے تعلق بنائیں، دعائیں مانگیں۔ دعائیں بندے کو رب سے قریب کرتی ہے، بے شک اس سے کنیکشن ہی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اس سے باتیں کریں، اپنی ساری عرض اس کے گوش گزار کر دیں۔